تاریخ شیعہ پڑھو، اورنگزیب کی تاریخ پڑھو، نعمت خان عالی کی سواد حیات، ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ کہیں کہہ دیا آخری خلیفہ نے، عباسی خلیفہ نے نصیر الدین طوسی سے، ہم یہ کتاب تمہاری دجلہ میں پھینک دیں گے، ہاتھ سے چھین کر دجلہ میں پھینک دی۔ جلال آ گیا نصیر الدین طوسی کو، علم رمل جانتے تھے، گھر آ کے ذائچہ بنایا کہ اپنی موت مرے گا یا مارا جائے گا؟ ذائچے نے کہا مارا جائے گا۔ ذائچے سے پوچھا کون مارے گا؟ کہا ایک شخص قاتل۔ ذائچے نے بتایا پیدا ہو گیا، کہاں پیدا، کہاں رہتا ہے؟ منگول میں۔ چلے ذائچہ بناتے ہوئے منگول کے صحرا میں پہنچ گئے۔ صحرا میں جب ذائچہ بنایا، تیر نے بتایا سامنے جھوپڑی میں جاؤ۔ نصیر الدین طوسی جھوپڑی میں پہنچے، دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی، سناٹا۔ پوچھا کہا تو یہاں اکیلی؟ کہا نہیں میرا پوتا ہے۔ کہا کتنا بڑا ہے؟ کہا یہی 9-10 برس کا بچہ ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں چنگیز خان کی بیوی ہوں۔ کہا پوتا کون ہے؟ کہا میرا پوتا ہلاکو خان ہے۔ کہاں ہے؟ کہا ابھی آتا ہوگا۔ نصیر الدین طوسی بیٹھ گئے، دیکھا 9 برس کا لڑکا ایک شیر کو مار کے اپنے کاندھے پہ لادے شیر کی لاش چلا رہا۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا خوب ہے قاتل، ذائچے نے خوب بتایا ہے، بڑا بہادر قاتل ہے، علم رمل جانتے ہیں، علم عادات جانتے ہیں، خوب باتیں کی، سمجھایا، علوم سکھائے، اور کہا سردار بنو سردار، کیا تم لٹیرے بنے ہوئے، آس پاس کے قبیلوں کو جیت لو اور سردار بنو اور اپنی دھاک دکھاؤ۔ سارے قبیلوں کو ہلاکو خان کے زیر نگین نصیر الدین طوسی نے کر دیا اور کہا منگول کو فتح کر لو، آگے بڑھو، ترکی فتح کرو، ایران فتح کرو، آگے بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ افغانستان سے ہوتا ہوا ہلاکو بغداد کی سرحد تک پہنچ گیا۔ جب بغداد کی سرحد آ گئی تو کہا سنو کچھ پتا ہے کیوں تم پر اتنی محنت کی؟ کہا کیوں استاد؟ کا ایک کام لینا ہے، کام یہ ہے کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ کہا استاد تم بھی چلو گے؟ کہا میں یہاں ٹھہرا ہوں، جب تک کہ بغداد کی سڑکوں پر تیرے گھوڑے کے گھٹنے لہو میں نہ ڈوب جائیں میں تب تک نہیں آؤں گا۔ کہا ایسا ہی ہوگا۔ بغداد میں عباسیوں کے لشکروں کو تہو تیز کرتا ہوا امیہ کو مارا عباسیوں نے، عباسیوں کو مارا ہلاکو نے۔ اب بتاؤ اب تر تاریخ میں کیسے بنتے جاتے ہیں۔ ہلاکو نے تہو تیز کر دیا، اور جب کوئی کہتا استاد کو بلائے، کہتا جھک کو ابھی تو لہو یہیں تک ہے، لہو کا دریا گھوڑے کے گھٹنے تک آنے دو پھر بلانا۔ یہاں تک کہ بغداد کی سڑکیں لہو سے لبریز ہو گئی۔ لاؤ استاد کو۔ خلیفہ وقت عباسی خلیفہ معتمد باللہ پکڑ کر بلایا گیا۔ کہا تھا نصیر الدین طوسی جب تک میں نہ جاؤں قتل نہ کرنا۔ پہنچ گئے نصیر الدین طوسی کا دجلہ میں، وہ کتاب جو میں نے آل محمد کے لیے لکھی تھی تو نے پھینک دی، اس کی آواز تجھے پسند آئی تھی، ابھی جب تیرے ٹکڑے کر کے لہو کے دریا میں پھینکا جائے گا تو وہ آواز میں سنوں گا۔ تو نے دیکھا کیسے بغداد تاراج ہوا، کیسے عباسیوں کا خاتمہ ہوا۔ اگر آل محمد کے دیوانوں سے کوئی ٹکرا جائے تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ نصیر الدین طوسی نے قتل کروا دیا، ہلاکو تخت نشین ہوا۔ دادی بھی ساتھ آئی تھی، ہلاکو کی دادی بھی ساتھ آئی تھی۔ چند مہینوں کے بعد دادی مر گئی۔ اب وہ علماء جو بچے کھچے باقیات تھے عباسیوں کے، وہ اس فکر میں تھے نصیر الدین طوسی کو قتل کروایا جائے تاکہ ہم سرکاری ملا بن سکیں، تاکہ ہم درباری ملا بن سکیں۔ یہی ایک ہر وقت پہلے میں بیٹھا رہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مر گیا چنگیز، اب چنگیز کی بیوی بھی گئی، مر گئی۔ علماء آئے اور کہا ہلاکو خان
بڑا افسوس ہوا تمہاری دادی مر گئی. کہا ہے افسوس کی بات. کہا لیکن تمہیں پتا ہے کہ جب قبر میں مسلمان کوئی مر کر جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور وہ مردے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں, اور جو سوال اور جواب ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے, اور تمہاری دادی کو عربی نہیں آتی تھی, تو اگر وہ جواب نہیں دے سکی تو جہنم میں جائیں گے. کا پھر کیا کیا جائے؟ کا جس کو عربی نہیں آتی, اسلام میں قاعدہ یہ ہے کسی عربی داں کو بھیجا جاتا ہے قبر میں. کا تو تم میں سے کوئی چلا جائے قبر میں دفن ہو جائے. کہ ہم لوگوں کو ایسی عربی کہاں آتی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ خواجہ نصیر الدین توسی کو اپنی دادی کے ساتھ قبر میں بھجوا دیجئے. کہ یہ بہت اچھا بتایا تم نے, بلوایا. کہ استاد بڑی خدمت کی اور آپ نے بڑا ساتھ دیا, اب ایک آخری خدمت ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ میری دادی مر گئی. کہ انا للہ. کہ انا للہ نہیں بلکہ ہماری دادی کو عربی نہیں آتی تھی, اب سوال جواب منکر نکیر کریں گے, جواب کون دے گا؟ اس لیے آپ ساتھ میں جائیے اور میری دادی کے ساتھ دفن ہو جائیے. کہ میں چلا تو جاؤں مگر ہلاکو بات یہ ہے کہ ایک دن تجھ کو بھی تو مرنا ہے. کہاں؟ کہ پھر کہ جب تو جائے گا تو تیرے ساتھ کون جائے گا؟ استاد تو تیرا میں ہوں. کہ پھر کیا کروں؟ کہ جنہوں نے میرے بارے میں کہا تھا ان سب کو دادی کے ساتھ دے, میں تیرے ساتھ چلوں گا. زندہ کروا دیا, دادی کے ساتھ زندہ گڑوا دیا. بس جناب گفتگو تمام ہوئی, مزاح المومنین اس منزل پر پہنچا. وعدہ کیا تھا کہ ایک تقریر ایسی بھی ہو جائے گی, تو چلیے آخری تقریر ہو گئی. اب رہ